امام فرماتے ہیں کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں. اور ہم سب ایمان والے ہیں. قرآن بھی کئی جگہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. خدا ایمان والوں کو الگ سے مخاطب کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ ایمان کے ارکان جو ہیں وہ 4 ہیں. امام فرماتے ہیں پہلا توکل بر خدا، خدا پر توکل رکھنا. یعنی کیا؟ یعنی ہر معاملے میں میری وکالت خدا کے پاس ہو. آپ دنیا میں دیکھیں، آپ بولیں جی میری کمپنی ہے، میرا کیس ہے، میرا وکیل بہت سٹرونگ ہے. دنیا آج فخر کرتی ہے نا، مہنگے سے مہنگا وکیل لے. کیوں لے؟ کیونکہ یہ میری وکالت کرے گا. اور جو وکالت صحیح کرے گا، آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور آپ کو بڑا گھمنڈ ہوتا ہے کہ میرا وکیل سٹرونگ ہے، آپ کیس جیت جائیں گے. اور جس کا وکیل خدا ہو اسے دنیا میں کون ہرا سکتا ہے؟ توکل خدا کے صرف. ہاں اب آپ یہ نہ بولیں کہ مطلب میں خدا پہ توکل کروں تو میں نہ کام کروں، نہ نکلوں، نہ گھر سے نکلوں. نہ، اسباب جو دنیا کے ہیں آپ اس پہ اپنا کام کریں، محنت کریں، پڑھائی کریں، ایجوکیشن حاصل کریں. آپ جو کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، آپ محنت کریں، لیکن اس کے بعد آپ کی ڈپینڈنسی صرف اور صرف خدا کے اوپر. جب آپ خدا کے اوپر ڈپینڈ ہوں گے، خدا خود آپ کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے. یہ آپ اپنی زندگی میں خود اس کو پریکٹیکل دیکھ سکتے ہیں. دوسری جو رکن ہے ایمان کا، وہ رضا بے قضائے خدا. یعنی خدا نے جو آپ کی تقدیر پہ لکھ لیا ہے اس پہ راضی ہو جائے. خود ایک اور حدیث ہے امام کی، امام فرماتے ہیں کہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے کم دیے ہوئے پر راضی ہو جاؤ تو میں تمہارے کم عمل کو قبول کر لوں گا. اگر جو خدا نے دیا ہے میں کہوں خدا تیرا شکر ہے جو تو نے مجھے دیا، میں راضی ہوں، تو خدا کہتا ہے کہ میں تمہارا کم عمل بھی قبول کر دوں گا. خدا نے انسان میں جو ہے وہ بہرحال انسان کو رضایت ہونی چاہیے، راضی ہوں. انسان کی زندگی میں شارٹ کمنگز ہیں، مشکلات ہیں، لیکن جب خدا کو پکارے تو پہلے اسے جو دیا ہوا اس کا شکر کریں. یعنی یہ آپ اللہ تو نے دیا مجھے، یہ دیا تو نے، یہ دیا مجھے، یہ اتنا دیا، پروردگار تھوڑا سا ہی تو رہ گیا ہے، یہ بھی دے دے. اتنا کچھ دیا ہے، تیرے خزانوں میں کہاں کسی چیز کی کمی ہے پروردگار. خوب یہ طریقہ آپ دیکھیں نا، بعض بچے بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں، پہلے آگے پیچھے گھومیں گے، یوں کریں گے، یہ کام وہ کام. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج کوئی ڈیمانڈ آنے والی ہے، تو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ بچہ بھی جانتا ہے کتنا اسمارٹ ہے. ہم بھی بچے بن جائیں خدا کی بارگاہ میں. خدا کہتا ہے گڑ گڑاؤ، سجدے کرو، نمازیں پڑھو، حلال کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا سے مانگو، خود 70 گنا ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. یہ بھی بتانے کے لیے ہے، ورنہ خدا کی محبت کو کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے جانے محترم. پھر تیسرا رکن جو ہے وہ یہ ہے کہ تسلیم بے امر خدا. جو خدا نے حکم دیا ہے اس پہ تسلیم ہو جاؤ. یعنی بس آگے چون چرا نہیں ہے. نماز واجب ہے، واجب ہے. روزہ واجب ہے، واجب ہے. حجاب واجب ہے، واجب ہے. خمس واجب ہے. اگر خدا کو نہیں مانتے چلو پھر مسئلہ الگ ہے، لیکن جب مان لیا تو پھر واجب ہے، پھر چون چرا نہیں ہونی چاہیے. یہ ایمان کے رکن ہے. یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ایمان مضبوط ہے، ورنہ ایمان کی بلڈنگ ہلتی رہے گی. چوتھا اور آخری رکن ایمان کا کہ اپنے سارے کاموں کو خدا پہ چھوڑ دو. اپنے سارے کاموں کو خدا پہ چھوڑ دو کہ پروردگار تو بہتر جانتا ہے، تو بہتر کرنے والا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اچھا مینیجر ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہو؟ ریلیکس، کہ بھائی میرے کاموں کو مینیج، میرا اچھا مینیجر ہے، میرے سارے کاموں کو اچھا مینیج کرے گا. ابھی ہم ریلیکس رہتے ہیں جی، پاکستان میں مثلا مجلسیں پڑھنی ہے تو کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، کیا روٹ ہوگا. مینیجر اچھا ہے، سارے کام خود ٹینشن نہیں رہتی آدمی کو. اب آپ اس پہ واگزار کر دیتے ہو نا، اپنے کاموں کو اس پہ چھوڑ دیتے ہو تو وہ اچھا مینیج کرتا ہے اس کے. اب اگر آپ اپنے کاموں کو خدا پر چھوڑ دو تو خدا نہ صرف دنیا
بلکہ آخرت کے سارے کاموں کو آپ کے لیے بہترین ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، استاد پناہیان کہتے ہیں کہ بچہ جب آئس کریم مانگتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اگر اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے آپ اس کو کیا کہتے ہو؟ بیٹا کل کھا لینا، کل لے لینا۔ چھوٹا بچہ ہے، اسے کل کا مفہوم نہیں پتا، کل کس کو کہتے ہیں۔ وہ اس لیے بچہ ضد کرتا ہے کیونکہ ہم بچے کی سائیکولوجی سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں، وہ کہتا ہے، وہ ضد کر رہا ہوتا ہے، کہتا نہیں مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی، اس کے لیے پتہ ہی نہیں کہ کل ہے بھی کہ نہیں ہے۔ لیکن جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کل کیا ہے۔ آپ بھی سمجھدار ہو جاتے ہو، آپ کیا کہتے ہو؟ بیٹا اگلے مہینے۔ تو وہ اس کو ابھی اگلا مہینہ سمجھ میں نہیں آتا، اگلا مہینہ کون سا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھی کل چاہیے تو سمجھ۔ پھر اسی طرح بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، مہینے سے سال۔ انسان پوری زندگی استاد فرماتے ہیں کتنی گزارے گا؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال، 700 سال، کوئی بھی نہیں زندہ رہا ابھی۔ پہلے تو لوگ تھے، ابھی کوئی نہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں 700 سال۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس دنیا کے بعد بہت کچھ دوں گا، لیکن میں اس بچے کی طرح جو آئس کریم مانگتا ہے، میں کیا کہتا ہوں؟ مجھے بھی چاہیے، مجھے نہیں پتا، مجھے کیا پتا کل ملے گا کہ نہیں ملے گا، مجھے جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، مجھے کیا پتا پروردگار وہاں نہریں ہیں نہیں ہے، مجھے تو بھی چاہیے سب کچھ۔ جوان کہتے ہیں مولانا صاحب اوریں کیسی ہوں گی؟ اوریں بھائی وہ سب ادھر نہیں رہے گا، ادھر ہمیں کیا پتا کیسے ہوگا، لیکن ہمیں بس جلدی ہے، ہمیں سب کچھ یہی چاہیے۔ عزیزان محترم، 100 سال، 70 سال، 700 سال، 700 ایئرس مائنس کتنے سال؟ جتنے سال آپ نے ادھر رہنا ہے۔ ادھر کتنا رہنا ہے آپ نے؟ کتنا رہنا ہے ادھر؟ کتنا رہنا ہے ادھر؟ تابت ہم فیہا خالدون، قرآن کہہ رہا ہے تم وہاں ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ مائنس 700۔ کیا آئے گا جواب؟ انفینٹی، یعنی کچھ بھی نہیں ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اتنا اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالے ہوئے ہیں، اب ساری ہماری ٹینشنیں کچھ بھی نہیں پر، ناراضگیاں، لڑائیاں، پریشانیاں، بھائی یہ کچھ نہیں ہے، وہ بہت کچھ ہے۔ اس کے لیے زندہ رہو، اس کے لیے سب کچھ کرو۔